पेशावर आपको बराह रास्त ले चलते हैं। मुआविन खुसूसी कामरान मंगश तकरीब से खिताब कर रहे हैं। फोकस पॉइंट अब डिक्लेयर कर दिया गया। मैं आपको यह भी खुशखबरी देता चलूं कि इंशाअल्लाह सूबे की तारीख का सबसे बड़ा रमजान पैकेज इंशाअल्लाह वजीर आला महमूद खान एक दो दिन में खुद अनाउंस करेंगे, जिससे सूबे के लोग बिलखुसूस जो कोरोना के बाद पूरी दुनिया में एक महंगाई की लहर आई और उसमें हम जैसे गरीब और महदूद वसाइल वाले सूबों को अवाम को बड़ी मुश्किलात का सामना हुआ, हमने उसको फोकस बनाया कि महंगाई को कम करना है और उसके लिए रमजान जैसे महीने में इंशाअल्लाह हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट देने जा रहे हैं, जिसमें यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन जो विफाकी इदारा है, पाकिस्तान बैतुल माल, हमारे जो सूबाई महकमे हैं जिनमें रिलीफ डिपार्टमेंट और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, हम सब मिलकर विफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर एक बहुत बड़ा पैकेज देने जा रही है, जिसको कंसीव किया है वजीर आला महमूद खान ने कि हमने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को रिलीफ देना है। और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हमने पहली दफा एक छोटे सूबे ने अपने 3.5 से 4 करोड़ की आबादी को सेहत कार्ड दिया। सब लोगों को 10 लाख तक इलाज फ्री में मिलना शुरू हुआ। हमारी खुशकिस्मती है सूबाई हुकूमत की वज़ीर आला महमूद खान की क़यादत में कि हमारी तकलीद अब बड़े सूबे कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की तकलीद में अब पंजाब को कहा गया कि जी आप भी करें इसको, और इस्लामाबाद में भी सेहत कार्ड की सहूलियात जो है वो सारे शहरियों को देना शुरू हुई। तो ये वो इकदामात हैं जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत करने जा रही है। इंशाअल्लाह रमजानुल मुबारक में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के कोऑपरेशन से, पाकिस्तान बैतुल माल के ताउन से, हमारे जो सूबाई महकमे हैं, जो रिलीफ डिपार्टमेंट है, हम प्रैक्टिकल अमली तौर पर वो किसान बाजार और सस्ता बाजार कायम करेंगे जिसके डायरेक्ट फवायद जो है वो गरीब और मुतवस्सित तबके को मिलेगा। तो इंशाअल्लाह ये तबका जब उठेगा, ये गरीब और मुतवस्सित तबका जब उठेगा, महंगाई के एक तूफान से जब निकलेगा, तो तरक्की का दौर शुरू होगा। हमने खैबर पख्तूनख्वा की अवाम बिलखुसूस मैं ये कह रहा हूं, हम पिछले 40 साल से मुख्तलिफ मैन मेड कैलामिटीज और नेचुरल कैलामिटीज से हम नबरदाजमा हुए। हम एक रिजिलियंट कौम है। हम हर मुश्किल का, हर तकलीफ का जबरदस्त तरीके से मुकाबला करते हैं और जानते हैं कि कैसे मुश्किलों से निकलना है। हमने कोरोना का भी पहली लहर और दूसरी लहर में जबरदस्त मुकाबला किया और अब तीसरी लहर में भी तवक्को है कि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम मुकाबला करेगी। इंशाअल्लाह ये जो महंगाई की लहर है, इसको वजीर आजम ने फोकस रखा है, इसको वजीर आला और सूबाई हुकूमत ने फोकस रखा हुआ है। हम इससे भी निकलेंगे और माशी तौर पर जिस तरह यूएनडीपी की रिपोर्ट है कि हम माशी तौर पर बेहतर हो रहे हैं, बेहतर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम मजीद तरक्की की जानिब गामजन होंगे और दुनिया को यह बताएंगे कि जिस तरह हम मुख्तलिफ मुश्किलात से निकले हैं, इस दफा भी हम निकलेंगे इंशाअल्लाह। तो आप सबके ताउन के साथ, अवाम के ताउन के साथ हम इन मुश्किल दौर से बहुत जल्द कामयाबी से वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में, वजीर आला महमूद खान की क़यादत में हम निकलेंगे और खैबर पख्तूनख्वा को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपको पेशावर में कामरान मंगश तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की सूरत हाल को देखकर बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज देने जा रहे हैं और हम सस्ते बाजार कायम कर रहे हैं ताकि गरीब तबके को रिलीफ दे सके। और आपको लिए चलते हैं, वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा तकरीब से खिताब कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत है कि अगले बजट में इस कैटेगरी में हमने लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देना है। तो इंशाअल्लाह हमने ऑलरेडी ये डिसाइड किया है कि आटे की प्राइस स्टेबलाइज करने के लिए
اگر ہمیں زیادہ سبسڈی بھی دینی پڑے تو وہ ہم دیں گے، اور جہاں پہ ہم سال میں 2.9 ارب روپے کی سبسڈی دے رہے تھے، ہم نے پروویژن بنائی ہے کہ اپ ٹو 20 بلین 20 ارب تک ہم غریبوں کے لیے جو ہے وہ آٹا سبسڈائز کریں گے تاکہ پرائسز جو ہے وہ کنٹرول میں رہے. اس کا کریڈٹ بھی چیف منسٹر صاحب کو اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے. اس کے علاوہ رمضان ریلیف پیکج کی کامران نے بات کی اور چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ خود اناؤنس کریں گے، لیکن انشاءاللہ اس کے بعد بجٹ میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ صوبے کی طرف سے پرائس کنٹرول کے لیے، غریبوں کے لیے اور ورکنگ کلاس کے لیے ایک پیکج اور ایک میکنزم بنے جس سے وہ جو ہے ان کو ایک کنٹریبیوشن مل سکے، ایک ریئل یا ورچوئل باسکٹ مل سکے، جس سے وہ خوراک کی اشیاء جو ہے وہ سبسڈائز طریقے میں، شفاف طریقے میں لے سکے. اس پہ بھی کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ یہ ہمارے بجٹ کا حصہ ہوگا. جی ہاں، جو یہاں پہ پرائس ڈفرنس ہے سٹورز میں، یہ آلریڈی ایک بہت بڑی سبسڈی ہے. 8 ارب روپے 8 ارب روپے کی سبسڈی جو یہاں پہ ملتی ہے، تو یہاں پہ 60 سے 100 آئٹمز ایسے ہیں جو کہ ہیویلی سبسڈائز ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ یہاں کے ورکنگ کلاس کے لیے ایک تحفہ بھی ہے، لیکن ہم سب کے لیے ایک رسپانسبلٹی بھی ہے کہ اس کو ہم مس یوز نہ کریں. اور آخر میں ایک بار پھر، چونکہ کووڈ کی وبا جو ہے وہ پوری دنیا میں چل رہی ہے، 2-3 میسیجز جو ہے وہ اس لحاظ سے دینا چاہوں گا. پہلی چیز تو یہ کہ ایک ایسے سیٹنگ میں جہاں پہ ہمیں جو ہے وائرس کے پھیلاؤ کا رسک ہے، پبلک سے ایک بار پھر اپیل ہوگی کہ آپ وہ حفاظتی تدابیر لیں جس سے وائرس کا پھیلاؤ جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے. پوری دنیا اس چیلنج کو نپٹ رہی ہے، ہم بھی نپٹ رہے ہیں. یہ ہم تب ہی کامیاب ہوں گے جب آپ سب کی سپورٹ حاصل ہوگی، جیسے پورے پچھلے سال میں رہی ہے. اس میں پبلک، اس میں مختلف سٹیک ہولڈرز، ٹریڈرز، ریٹیلرز، میڈیا، اوپینین میکرز، پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیوز، یہ سب شامل ہیں. اور میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں، یہ تیسرا جو لہر ہے کووڈ کا، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج کیوں ہے؟ کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں، اس صوبے میں تیسرے لہر کی شروع ہونے سے پہلے تقریباً 200 مریض ہمارے ہاسپٹلز میں تھے. تقریباً 200 مریض ہمارے ہاسپٹلز میں تھے. ابھی وہ 800 سے زیادہ ہیں ہائی ڈپینڈنسی یونٹ میں، 4 گنا زیادہ ہوئے. ہمارے ہیلتھ سسٹم نے بہت محنت کی ہے اور پچھلے مہینے میں تقریباً 50% بیڈز اور کیپیسٹی بڑھا چکے. لیکن جتنی کیپیسٹی ہم بڑھاتے ہیں اتنے مریض جو ہے وہ ہاسپٹلز اور آتے ہیں. تو یہ اس کا اصل حل نہیں ہے. اصل حل یہی ہے کہ ہم سب احتیاط کریں. مزید کیپیسٹی بھی بڑھائیں گے، لیکن آپ کو صرف کچھ نمبرز دے دوں. LRH میں 50 مریض ہوتے تھے، آج 325 مریض ہیں. HMC میں 30 سے 40 مریض ہوتے تھے، آج 150 مریض ہیں. پشاور سے باہر جائیں، مردان میں 20 مریض ہوتے تھے، آج 170 مریض ہیں. سوابی میں 10 مریض ہوتے تھے، آج باچا خان میڈیکل کمپلیکس میں 70 مریض ہیں. سوات میں 20 سے 30 ہوتے تھے، آج 170 ہیں. یہ آپ کا ہیلتھ سسٹم کوپ کر رہا ہے، اپنی کیپیسٹی بڑھا رہا ہے. اس میں خامیاں بھی ضرور ہوں گی، لیکن میری پبلک سے بھی ریکویسٹ ہے، میڈیا سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ایسے ٹائم میں آپ پہ ایک ایکسٹرا رسپانسبلٹی ہے، پینک نہ پھیلانے کی، افواہ نہ پھیلانے کی، اور ان ہاسپٹلز کا ساتھ دینے کی. ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا ہے، جو کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے. آپ کو پتا ہے کہ ہم نے جیسے صحت کارڈ سب کو دیا ہے، ایمرجنسی بیسس میں صحت کارڈ میں کووڈ کی ٹریٹمنٹ شامل کی تاکہ ہمارے ساتھ پرائیویٹ ہاسپٹلز بھی شامل ہوں. اور آلریڈی پشاور میں، سوات میں، مالاکنڈ میں
پرائیویٹ ہاسپٹلز شامل ہو گئے ہیں جہاں پہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ فری ہوگی. اسی طرح جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے جو انشاءاللہ بجٹ سے رول آؤٹ ہوگا کہ اسی صحت کارڈ میں لیور ٹرانسپلانٹ، بلکہ صرف لیور ٹرانسپلانٹ نہیں، بلڈ ٹرانسفیوژن سروسز، بون میرو ٹرانسپلانٹ، کینسر کی ٹریٹمنٹ کے لیے ٹاپ اپ، اور اس ٹائپ کے انجیکشنز بھی جیسے سنیک بائٹ یا ڈاگ بائٹ انجیکشنز، ان کا پورا پیکج دیا جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا نظام تبدیل ہو، ہم تبدیل کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک جوائنٹ ایفرٹ ہوتی ہے. آپ نے دیکھا اس پچھلے سال میں یہی پشاور میں، بلکہ اسی حیات آباد میں، جو پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا پروجیکٹ 15 سال سے نہیں کمپلیٹ ہو رہا تھا، ہم نے کمپلیٹ کیا، اور وہاں پورے صوبے کے لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں اور وہاں پہ کارڈیاک پروسیجرز ہو رہے ہیں. ہم نے شاید پاکستان کا سب سے جدید ہاسپٹل بلاکس، جو لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کا 500 بیڈڈ یونٹ ہے، الائڈ اینڈ سرجیکل بلاک، وہ شامل کیا، جو آج کووڈ کے لیے اتنا ہیلپ کر رہا ہے کہ وہ پورے پاکستان کا سب سے بڑا یونٹ ہے، اور ایل آر ایچ میں 350 مریض تقریباً ہیں، اور 700 تک ہم لے جا آپ کو سکتے بتائیں ہیں. کہ پشاور میں صوبہ وزیر صحت تیمور سلیم جھگڑا اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس بجٹ میں کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ریلیف دے سکیں غریب طبقے